6 بچوں کی ایک ماں جو حاملہ تھی بھوک کے سبب انتقال کر گئی. اس کے انتقال کے بعد اس کے گاؤں کی قسمت بدل گئی. ہر گھر میں راشن پہنچایا گیا اور اس بچوں کی ماں کو, وہ جو مر گئی تھی, اس کے بچوں پر رحم کھاتے ہوئے سندھ حکومت نے 30,000 روپے اس بچوں کے باپ کو ہاتھ پہ رکھ دیے. یہ تو تھی وہ ایک موت کی خبر جس سے آپ واقف نہیں ہیں اور آپ مانتے نہیں ہیں کہ کوئی بھوک سے مر سکتا ہے. آپ نے کہا کہ ہم لوگوں کو روزگار دینے کا ٹائم نہیں ہے. سر تھوڑا سا توقف. تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے آج مجھ سے یہ اعتراف بھی کروایا کہ آج کے پورے دن میں مجھے کوئی اور اتنا اچھا نہیں لگا جتنے خان صاحب لگے. ثم الحمدللہ آج خان صاحب نے ایک ایسا اعلان کر کے دلوں کو موہ لیا. وزیر ریلوے شیخ رشید احمد صاحب فرما رہے ہیں کہ عید کے بعد نیب ٹارزن بننے جا رہی ہے. سیاسی منظرنامے پر آج کی سب سے پرلطف معاف کیجیے گا یہ خبر مجھے لگی. شیخ رشید صاحب نے کچھ لوگوں کی گرفتاری کا دعویٰ بھی کیا. اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے اس افواہ میں کتنی صداقت ہے. میرے ساتھ یہاں پہ ایک ایسا واقعہ ہوا ہے, 6 بچوں کی ماں. یہ صرف ایک واقعہ ہے, ایسے متعدد واقعات کا ذاتی طور پر میں بھی شاہد ہوں. میں صرف ایک کوٹ کر دیتا ہوں کیونکہ آپ نے ایک پوچھا ہے. 6 بچوں کی ایک ماں جو حاملہ تھی بھوک کے سبب انتقال کر گئی. اس کے انتقال کے بعد اس کے گاؤں کی قسمت بدل گئی. ہر گھر میں راشن پہنچایا گیا اور اس بچوں کی ماں کو, وہ جو مر گئی تھی, اس کے بچوں پر رحم کھاتے ہوئے سندھ حکومت نے 30,000 روپے اس بچوں کے باپ کو ہاتھ پہ رکھ دیے. یہ تو تھی وہ ایک موت کی خبر جس سے آپ واقف نہیں ہیں اور آپ مانتے نہیں ہیں کہ کوئی بھوک سے مر سکتا ہے. آپ نے کہا کہ ہم لوگوں کو روزگار دینے کا ٹائم نہیں ہے. سر تھوڑا سا توقف. سر میں ایک بہت ہی عاجزی کے ساتھ ایک سوال کر دوں, ایک جملہ عرض کر دوں, پھر آپ بتاتے رہیے. میرا شارٹلی 2 سیکنڈ کا بات سنی, صرف 2 سیکنڈ کا, اونلی 2 سیکنڈ کا, 2 سیکنڈ کا میرا سن لے, 2 سیکنڈ کا تو سن لے نا یار. کیا یہ لاک ڈاؤن سے پہلے پاکستان میں لوگوں نے خودکشیاں نہیں کی ہیں؟ پنجاب میں نہیں ہوئی ہیں؟ سندھ میں پہلے کبھی خودکشیاں لوگوں نے نہیں کی ہیں؟ کیا خیبر پختونخوا میں غربت کی وجہ سے لوگوں نے خودکشی نہیں کی ہیں؟ نہروں میں چھلانگے نہیں لگائے ہیں؟ اپنے بچوں کو نہیں پھینکا ہے؟ لیکن آپ سندھ میں دیکھیں کہ کورونا سے کتنی اموات ہو گئی ہیں. آپ دنیا میں دیکھو کہ کورونا سے کتنی اموات ہو گئی ہیں. کیا اس طرح کے واقعات بھوک سے ہوئی ہیں؟ سیلابوں کی دنوں میں نہیں ہوئی ہیں, زلزلوں کی دنوں میں نہیں ہوئے ہیں. ہم مسلمان ہیں, رمضان کا مہینہ ہے, ہر ایک کا یہ فکر ہے کہ میرے پڑوس میں جو لوگ ہیں کہ آج انہوں نے کچھ کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے. یہ اس طرح کا ملک نہیں ہے, بھوک سے لوگ نہیں مریں گے. لیکن خدا را کورونا کے ساتھ مذاق نہیں کرے, لوگوں کے ساتھ مذاق نہیں کرے. یہ جس طریقے سے آپ پھیل رہی ہیں نا, جب تک ہم نے لاک ڈاؤن کو سمارٹ نہیں بنایا تھا تو ان دنوں میں 1,000 لوگ 2 مہینے میں آ گئے تھے. لیکن جب ہم نے لاک ڈاؤن کو سمارٹ بنا دیا تو 14 تاریخ سے 26 تاریخ تک 4,000 کیسز رپورٹ ہو گئی. تھوڑا سا توقف کیجیے گا اخوندزادہ چٹان صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں جناب. سن کو کچھ پاکستان تحریک انصاف نہیں دینا ہے, نہیں دے دے, بے شک نہیں دے دے, لیکن یہ لاک ڈاؤن کو اس طریقے سے مذاق نہیں بنائے. رائٹ. سر فردوس شمیم نقوی صاحب, عمران خان صاحب نے اپنے جس ویژن کو ایکسپریس کیا, انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن کے سبب لوگ بے روزگار ہو گئے. اخوندزادہ چٹان صاحب کا کہنا ہے کہ یہ وقت لوگوں کو روزگار دینے کا نہیں, انہیں کورونا سے بچانے کا ہے. سر آپ بھی کوئی واقعہ مجھ سے سننا چاہیں گے بھوک سے اموات کا, یا ڈائریکٹ آپ مدعے پر آ جائیں گے خود بخود؟ جی میں مدعے پہ ڈائریکٹ آ جاتا ہوں. میرے لحاظ سے پہلی چیز تو یہ دیکھیں, اس وقت کراچی شہر میں 384 وینٹیلیٹر ہیں. کل ایک ڈاکٹر مر گیا کیونکہ اس کو وینٹیلیٹر نہیں ملا. یہ تو ہے زمینی حقیقت. سندھ وہ ہے جنہوں نے کہا کہ ہم نے مساجد نہیں کھولنی, تو وہ تو لاک ڈاؤن پہ بدستور قائم ہے. سندھ وہ ہے جس نے فیکٹری نہیں کھولی, وہ بھی بدستور لاک ڈاؤن پہ قائم ہے. سندھ وہ ہے جس نے بازار نہیں کھولے, وہ بدستور لاک ڈاؤن پہ قائم ہے. اس سارے لاک ڈاؤن کے باوجود سندھ میں اموات کے پی سے بعد سب سے زیادہ سندھ میں ہو رہی ہے. تو پنجاب والے بہتر ہے نا کہ لاک ڈاؤن اس شدت کا نہیں کیا لیکن تب بھی کم مرے. میں ٹیسٹنگ کیسز ڈسکورڈ کی بات ہی نہیں کر رہا, میں جو بات کر رہا ہوں اموات کی بات کر رہا ہوں. تو اس کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں چٹان صاحب کو بھی یہ دیکھنا ہے,
اور اگر انہیں دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے بھوک سے تو ساؤتھ افریقہ میں دیکھ لیں کہ لاک ڈاؤن کے ساتھ کیا ہوا. سر میں میکسیکو چھوٹی سی جا ایک کے بات دیکھ ایڈ لیجیے کر لاک دوں آپ ڈاؤن کی کے ساتھ انفارمیشن کیا کے لیے، ہوا. حالانکہ آپ جب بہت غریب باخبر اور آدمی ہیں، فردوس امین کتنے نقوی لوگ صاحب. مرے. ڈاکٹر اور ابھی فرقان کی میرپور موت کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں، ابھی میرپور خاص میں بھی ایک. جی ہاں بالکل، ڈاکٹر فرقان صاحب کی آپ نے جہاں تک بات کی، ڈاکٹر فرقان صاحب کی موت نے ایک پرسرار رخ آلریڈی اختیار کر لیا ہے. اب یہ اندیا بھی دیا جا رہا ہے حکومتی حلقوں کی جانب سے کہ یہ موت تھا، یہ موت ہوئی ہے یا قتل، کیونکہ ذاتی غفلت کا یہاں پہ اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. وہ ایک ڈاکٹر جو گھر سے ٹیلی فون کر کے وہ بیچارہ اپنی زندگی کو بچانے کی کوششیں کر رہا تھا، مختلف لوگوں کو اس نے کالز کی اور کسی طرف سے اس کو جواب نہیں مل پایا. وہ ایک ایمبولنس والے بھی جو خدا بنے ہوئے ہیں، وہ ایک ہاسپٹل والے بھی جو یہ بتا رہے ہیں کہ کراچی میں صرف ایک ہاسپٹل ہے جہاں سے جا کر کے پہلے آپ کورونا سے فٹنس کا سرٹیفکیٹ لائیں گے، اس کے بعد آپ کو کوئی اور اسپتال جو ہے وہ اٹینڈ کرے گا. سر کتنے لوگ ہیں جو کراچی میں ایسے ایک اسپتال پہ، جہاں میں بیٹھا ہوں مجھ سے کچھ فاصلے پر ایک اسپتال ہے، وہاں جا کر کے اپنے صحیح ہونے کا فٹنس لے کر اور دوسرے اسپتال جا سکتے ہیں؟ یہ ذرا جواب مجھے دیجئے، کیونکہ ڈاکٹر فرقان کی موت غفلت کے سبب ہوئی ہے ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج، اور جو خبریں اس وقت تک چل رہی ہیں. نہیں اس کے ساتھ اور بھی ایڈ کر لیجئے. ایمبولنس والوں کو یہ کیوں نہیں پتا کہ کس کس اسپتال میں وینٹیلیٹر ہے؟ کسی اور کے غفلت کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے نور اللہ عارفین یہ صاحب. بڑی زیادتی والا جملہ ہے، میں احتجاج کرتا ہوں اس پہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی زیادتی ہے کہ یہ کہنا کہ ہم انکوائری کریں گے اور اس کے بعد صحیح معلوم کریں گے. یہ کہنا کہ ایک شخص جو ایمبولنس میں بیٹھا 3 ہسپتالوں میں گیا، اس کو وینٹیلیٹر نہیں ملا، وہ خود ایک ڈاکٹر تھا جس کے لیے آپ کہتے ہیں فرنٹ لائن سولجر ہے، اور اس کو وینٹیلیٹر مشین نہیں مل سکی. کمال کی بات ہے، اور اس پہ کہتے ہیں ذاتی غفلت ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ کم سے کم پوچھے تو ان ہسپتالوں سے کہ آپ نے اس کو ریفیوز کیوں کیا تھا. شارٹلی میں ایسی بات نہ کریں چٹان صاحب. ابھی جی چٹان صاحب رسپونڈ کیجئے گا، پھر ہم ختم کریں. میں بڑی خاموشی سے سن رہا ہے، لیکن یہ والی برداشت سے باہر ہے. یہ غفلت سے ہوا ہے، لیکن اس ڈاکٹر صاحب کے اپنی غفلت سے ہوا ہے، کسی اور کے غفلت سے نہیں ہوا ہے. Sir, I'm extremely very sorry to hear this, sir. To be very honest, sir, this is very cruel. This is very brutal. نور العارفین صاحب یہ ریکارڈ کر کے پروگرام مجھے بھیجیے گا، میں اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالوں گا چٹان صاحب کے نام کے ساتھ کہ یہ کہتے ہیں یہ غفلت ہے ڈاکٹر کی. سارے ڈاکٹروں کے پاس بھیجوں گا جو ان کے لیے بولتے آ رہے ہیں. فرنٹ لائن سولجرز کہنے والوں کے ساتھ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا زیادتی. چہرہ ہے. چٹان صاحب یہ میرے خیال ہے زیادتی ہے. سر اگر آپ نور اللہ عارفین صاحب، اگر آپ حقیقت نہیں سنیں گے، اگر آپ حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے، تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حالات ہے، وہ حالات ہے فرنٹ لائن کی. لیکن میں نے ابھی تک یہ نیشنل میڈیا پہ آپ کے پروگرام سے پہلے 10 بجے کے پروگرام میں نے وہاں پہ جو کچھ سنا، تو واقعی ڈاکٹر صاحب کا جو موت ہوا ہے وہ غفلت کی وجہ سے ہوا ہے. سمارٹ لاک ڈاؤن کی تجویز کو کلی نہیں بلکہ جزوی طور پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا استرداد ہی سامنے آیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے مہمان کی جانب سے. جناب ایمن، یہ حسین لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے پہلے تو مجھے یہ سمجھائیے. دوسری بات، اسد عمر صاحب نے جو اتنی خوفناک بات کی ہے، آپ کے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی وفاق صوبے میں ہونے کے باوجود، صوبے کی حکمراں جماعت ہونے کے باوجود اتنی سنگین حقیقت سے کیسے صرف نظر کر سکتی ہے؟ اسد عمر صاحب نے بتایا کہ لاک ڈاؤن سے 10 لاکھ ادارے بند، 7 کروڑ افراد غربت کا شکار ہو جائیں گے، 1 کروڑ 80 لاکھ سے زائد افراد بے روزگار ہو سکتے ہیں. کافی وضاحت سے بیان کر گئے وہ اپنی بات. اس کے باوجود پیپلز پارٹی جو ہے وہ متاثر دکھائی نہیں دیتی اس بات سے. ایک پروگرام نے کہا کہ 1 سال تک بھی اگر لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا تو ہم کریں گے. ٹھیک ہے، اگر 1 سال کا لاک ڈاؤن وہ کر سکتے ہیں، دنیا کے کہیں یہ مثال ہے کہ وہ ملک سروائیو کر سکتے ہیں، تو اس کی وہ دے دیں، ہمیں ایجوکیٹ کریں. ہمارے لحاظ سے یہ ملک متحمل نہیں ہے اتنے لمبے لاک ڈاؤن کا کسی سے. اور جو فگرز دی ہیں اس کی بڑی بنیادی طریقہ کار ہے کہ اکانومسٹ جو ہیں وہ اکانومی کی شرنک کرنے کی بات کر رہے ہیں. جتنی اکانومی شرنک ہوتی ہے اس کے لحاظ سے جابز میں کمی آتی ہے. اگر آپ کی اکانومی 5 سے 6% شرنک ہوگی تو بڑے آرام سے نوکریاں جو کم ہوں گی اس کی تعداد اور بے روزگاری جو ہے وہ کروڑ پہ پہنچ جاتی ہے.
اس سے کہ 5 سے 6% اگر سالانہ بڑھتی رہتی ہے تو ہم جو ہے وہ 20 سے 25 لاکھ نوکریوں کا اضافہ ہوتا ہے اور جو نوکریاں ہیں وہ قائم رہتی ہیں۔ شرنک ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ 25 لاکھ وہ گئی اور باقی یہ کم ہوئی، تو اس کا ایک ڈومینو ایفیکٹ ہوتا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی بات انہوں نے کہی ہے کہ 9.5% کا ڈیفیسٹ امید ہو رہی ہے کہ اگر جو اخراجات ہیں اور جو ٹیکس کلیکشن ہے تو اس کا ڈیفیسٹ 9.5% ہوگا، جو کہ خود بہت ایک انفلیشنری پریشر کو لے کے آئے گا۔ یہ بھی بہت بڑے بڑے مقابلے ہیں جو ابھی اس حکومت کو کرنے ہیں۔